اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم سورہ مائدہ کی تلاوت اور ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ سورہ مائدہ جو ہے اس کا مائدہ اس کا نام جو ہے، اس میں ایک ذکر ہوا ہے اس کا۔ مائدہ کا مطلب ہے خوان، اور اس میں یہ کہ بھئی حواریوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ بھئی ہمارے لیے دعا کریں کہ بھئی آسمان سے ہمارے لیے خوان اتارا جائے۔ تو اس لیے اس چیز کا اس میں ذکر ہے۔ اور اس میں صلح حدیبیہ کے یہ جو صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری اور 7 ہجری میں یہ اس کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ انہی دنوں کی یہ صورت ہے۔ اور پھر یہ کہ بھئی صلح حدیبیہ جو ہے کہ بہت تاریخ کا سب سے مطلب بڑا جو ایک معاہدہ جو ہوا کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مسلمانوں کو لے کر عمرہ کی غرض سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے کہ بھی، لیکن انہوں نے قریش نے ان کو روک دیا۔ تو اس جگہ پہ یہ ایک معاہدہ ہوا جو کہ ظاہراً تو لگ رہا تھا کہ جیسے ہار مان لی، لیکن اس میں یہ تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ جنگ خندق ہو چکی تھی ان دنوں، آخری کوشش انہوں نے یہ کی تھی کہ جنگ خندق، جس میں ان کو ناکامی ہوئی تھی۔ تو پھر یہ جو صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا نا، تو اس میں پھر یہ کہا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ تو ظاہراً تو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ہر بات ان کی مان گئے ہیں، پر یہ کہ پھر مسلمانوں کو موقع مل گیا کہ بھئی وہ جنگوں سے جو ہے قریش کے ساتھ ان کی جو جنگیں تھیں وہ پھر 10 سال کے لیے ختم ہو گئی۔ تو پھر یہ کہ بھئی اسلامی حکومت جو ہے نا پھر ہر طرف پھیل گئی۔ جنگ احد کے بعد تو پھر مسلمان جو تھے نا وہ ایک نئی طاقت بن کے ابھرے۔ تو کیونکہ اس سے انہوں نے بہت سارا مطلب سیکھا، اور مخالفین کا جو ہے نا زور ٹوٹ چکا تھا۔ تو بس قریش نے پھر آخری کوشش یہ کی تھی، جنگ خندق میں کی تھی، لیکن پھر اس کے بعد وہ سمجھ گئے کہ یہ صرف ایک کوئی کتاب نہیں، صرف احکام ہی نہیں ہے، ایک یہ اسلامی قوانین کی ایک ریاست ہے جس میں کہ اسلامی قوانین مطلب رائج ہوں گے۔ پھر یہ کہ بھئی حرام کی پابندی، حج کے شاعر کا اس میں ذکر ہے، حلال حرام کا، اور وضو، غسل اور تیمم کے بارے میں بھی اس میں ذکر ہے۔ اور شراب کو اس میں پھر قطعاً حرام قرار دے دیا گیا تھا کہ بھئی 3 دفعہ شراب کو جو ہے نا منع کیا گیا ہے، اور سورہ مائدہ میں تو پھر قطعاً اس کو منع کر دیا گیا تھا۔ پھر فلسطین فتح ہوا۔ فلسطین آپ کو پتہ ہے کس نے فتح کیا تھا؟ فلسطین جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے فتح کیا تھا۔ تو یہ کہ بھی اپنے ایک جو غلام کے ساتھ، جس کو کہ بھی وہ اپنی سواری پہ کچھ دیر وہ بیٹھتا تھا، تو کچھ دیر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھتے تھے، اور ان کے جب وہ فلسطین میں داخل ہوئے تو ان کے لباس پہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ ان کا دیکھیں اس دور کے جو تھے مسلمان اور قائدین، ان کا آپ ذرا مطلب وہ دیکھیں کہ بھئی کیا ان کا طریقہ کار تھا۔ پھر اس میں یہ کہ بھئی یہ دیکھیں، ایک اس میں آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ نا مطلب وحی کی جو بھی وحی آئی آخری آیت ہے، جس میں یہ اس کا ترجمہ ہے کہ بھی دین جو ہے نا وہ مکمل ہو گیا۔ تو یہ آخری وحی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ کہ بھی سورہ مائدہ میں اس کو شامل کیا گیا، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ بھی اس کی سیٹنگ بعد میں اس کی گئی ہے وہ حالات و واقعات کے حساب سے۔ تو پھر یہ کہ بھی اس وقت یہ کہ دین مکمل ہو گیا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ رونے لگ گئے تھے۔ ان کے رونے کا کیا مطلب تھا؟ ان کے رونے کا یہ مطلب تھا کہ بھئی پیغام تو پورا ہو چکا، تو یہ کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا ٹائم بھی آ گیا۔ تو وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو یہ سن کے ان کو ایک اشارہ ہوا جو کہ بھی صحیح اشارہ تھا۔
پھر یہ کہ بھئی اس میں جو پہلا کائنات کا جو پہلا جب دنیا بنی جو پہلا جو گناہ ہوا وہ ایک بھائی نے ایک بھائی کو جو قتل کیا تھا، حابیل اور قابیل، سب سے پہلا گناہ ہوا، اس کا بھی ذکر ہے کہ بھی کیسے اس کے نفس نے اس کو برباد کیا، اور پھر یہ کبے نے آ کے جو ہے نا قبر بنانے کا زمین کھود کے اس کو بتایا اس میں کہ بھی کیسے کرنا ہے، تو بعد میں وہ پچھتایا تو بہت وہ بھائی اس کا۔ تو پھر اس میں اور ذکر ہے ہاتھ کاٹنے کی سزا۔ اب نا سعودی عرب وغیرہ میں لوگ جاتے ہیں جیسے یہ یورپی ممالک سے، تو کہتے ہیں کہ اتنی سخت سزائیں پر آپ کو کتنے ہاتھ کٹے ادھر نظر آتے ہیں۔ یہ ایک دہشت ہے کہ بھی جب ایک کا ہاتھ کٹتا ہے تو اس سے دہشت پھیل جاتی ہے، پھر وہ جرم ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کے ان کو پوری مسلم علماء پوری امت مسلمہ جو ہے نا وہ ایک جسم کی مانند ہے، اس طرح ہونی چاہیے کہ کسی ایک کو بھی کوئی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، جیسے ہمیں فلسطین کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ، جہاں بھی کسی کو ایک جسم کی مانند ہے نا، تو مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، تو جس جسم کے جس حصے کو تکلیف ہوگی تو وہ تکلیف تو ہر جگہ پہ مطلب تکلیف ہوگی، تو یہ کہ کہیں بھی کسی مسلمان کو کچھ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ بھی ہمدردی ہونی چاہیے۔ تو پھر اس میں قسم کا جو کفارہ ہے اس کا بھی بڑا مطلب سخت حکم آیا ہے، اور اس میں دعا بھی ہے، دعائیں بھی ہیں اس میں۔ تو یہ کہ بھئی یہ اس کا خلاصہ ہے۔ تو سارے اس میں جو دینی شاعر تھے جو کہ اسلامی ریاست میں جو بنائے گئے، وہ سارے اس ریاست مدینہ میں قائم ہو گئے تھے۔ تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب چلتے ہیں، میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی، تو اب کل نئے درس کے ساتھ ملوں گی، نئے دورہ قرآن کے ساتھ آپ سے ملوں گی، تو میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔